مجھے جواب ملنا چاہیے. نعرہ تکبیر. ارے رسالت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. یقین کریں کہ لفظ ماں میں اتنی مٹھاس اللہ نے رکھی ہے کہ بے قرار بندہ ایک بار ماں کہہ دیتا ہے تو اللہ دکھی دل کو قرار دے دیتا ہے. جی بے شک. زمین پر یوں تو انسان پر اللہ نے بے شمار انعامات فرمائے ہیں, لیکن اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ رب نے انسان کو ماں باپ سے نوازا ہے. جی بے شک. رب نے انسان کو ماں باپ جیسی دولت سے نوازا ہے. یہ اتنی عظیم دولت ہے, آپ دیکھیں کہ ٹھوکر لگے تو ماں یاد آتی ہے, دکھ ہو تو ماں یاد آتی ہے. اور یہ صرف انہیں یاد نہیں آتی جن کی زندہ ہو, جن کی مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں, ان کو بھی ٹھوکر لگے وہ گر جائیں تو ماں یاد آتی ہے. پتہ چلا کہ اس لفظ میں اتنا آرام ہے کہ جو سکون ڈاکٹر کی دوا سے نہیں ملتا وہ صرف ماں کہنے سے مل جائے. بے شک بے شک. سبحان وہ اللہ. صرف ماں کہنے سے مل جایا کرتا ہے. اور ماں کا رشتہ بھی اولاد سے بڑا گہرا ہوتا ہے. ماں کا رشتہ بھی اولاد سے بڑا گہرا ہوتا ہے. وہ بیٹے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے سر پہ ماں ہوتی ہے. وہ بیٹے مقدروں والے ہیں جن کو دعائیں دینے والے باپ ہوتے ہیں. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, اتنے عجیب لوگ ہیں ہم کہ جب شے ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم قدر نہیں کر پاتے. جب چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم قدر نہیں کر پاتے. جب چلے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا, اللہ نے سب کچھ دیا ہے آپ کو, ماں باپ بھی دیے, تو کبھی نے وقت دیا کرو. آج زمین پہ سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ والدین کا رشتہ ہے. جو ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, آج وہی اولاد سے دو باتیں کرنے کو ترس جاتے ہیں. وہ بیٹھے رہتے گھر کے اندر, کب بیٹا آئے گا, کب بات کریں گے. لیکن بیٹے کو گھر میں آنے کے بعد بھی باپ سے فرصت نہیں بات کرنے کی. یقین کرو میرا, جس دن یہ قبرستان چلے جائیں گے نا, اس دن بہت یاد آئیں گے. اس دن آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ماں باپ نہیں ہوں گے. کتنے بوڑھے باپوں کی کہانی ہے کہ سردی آ رہی ہے, بیٹا نیا کمبل میں لیٹا ہوگا اور بوڑھے باپ کو وہی پرانی رضائی. بیٹے بند کمرے میں ہوتے ہیں, باپ اس چھپر میں ہوتا ہے جس میں چاندنی بھی چھن چھن کے گرا کرتی ہے. یہ ہمارے رشتے, اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں. آج بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں تمہیں کیا پتا ہے, تم کیا جانتے ہو. لہجے سنبھال کے بات کر. یہ تو تب بھی تجھے جانتے تھے جب تو اپنا درد کہنا نہیں جانتا تھا. انہیں تو تب بھی تیرا پتا تھا کہ جب تو اپنے منہ سے کچھ بول نہیں پاتا تھا. لوگ مشینوں پہ تعجب کرتے ہیں
کہ یہ ٹیمپریچر کیسے پتا کر لیتی ہے. لوگ مشینوں پہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ جسم کے اندر کا کیسے دیکھ لیتی ہے. میں کہتا ہوں تعجب کرنا ہے تو ماں کی اس نظر پہ تعجب کر جو تجھے دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے, میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے, جو تیری کروٹوں کا اندازہ لگا کے کہتی تھی آج بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے. خدا کی قسم مشینیں جہاں جا کے تھک جاتی ہے وہاں سے ماں کے رشتے شروع ہوتے ہیں. اور سنو, مشینیں بلڈ لے کر کے بتاتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے, ماں نگاہ ڈال کے بتا دیتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے. جو سکون دوائیں نہیں دیتی ہے اس سے زیادہ سکون ماں کی دعائیں دیتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مرادآبادی, سید عظمت میاں صاحب قبلہ, حضور سید عظمت میاں صاحب قبلہ جواب دیے. سلامت رکھے, عزت کیا کرو, ان رشتوں کا خیال کرو, ان رشتوں کا. پیسے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر بولیں, اور اگر پیسے دیکھ رہے ہیں تو یہ لے جائیں اٹھا کے. میں اتنی دور سے تھک کے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں خدا کرے آج کے بعد کسی نہ کسی ماں باپ کو عزت اور سکون کی سانسیں ملنے لگ جائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, آمین آمین. بس یہ میری کوشش رہے گی. ہمارے بھائی مستقیم بھائی, مستقیم بھائی اور ہمارے عارف بھائی, راجہ بھائی, اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں مقام رکھے. آج وہ نہیں ہے, آج وہ نہیں ہے. ان کی قبر میں جب فرشتوں نے نور کی شمع جلائی ہوگی نا, وہ پوچھتے ہوں گے اجالا کدھر سے آ گیا. ان کا مطلب ماں باپ دونوں ہوتے ہیں. ان کے والد بھی نہیں ہیں اور والدہ بھی نہیں ہے. جب ان کی قبر میں نور کی شمع جلی ہوگی نا, انہوں نے پوچھا ہوگا یہ اجالا کدھر سے آیا. فرشتے کہتے ہوں گے مبارک ہو, ایسے لال چھوڑ کے آئے ہو کہ جنہوں نے دنیا کے اندھیرے میں رہتے ہوئے تمہارے قبر کے اجالے کا انتظام کر دیا ہے. آج وہ مدینے والے کے نام کی محفل سجا کے بیٹھ گئے. دعائیں مانگا کرو, اللہ ماں باپ کو سلامت رکھے, آمین. ان کی لمبی زندگی ہو. تم نہیں جانتے ہو, ماں باپ چلے جاتے ہیں, زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. جب ماں باپ ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں جوانی کب آ گئی, اور جب ماں باپ نہ ہونا تو پھر پوچھ جوانی کتنی مشکل سے آتی ہے. باپ اتنی بڑی دولت ہے سید صاحب, اگر باپ سب رہ گیا تو بیٹا سوچتا ہے کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھوں وہ میری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہاتھ اٹھے اور باپ نہ دلائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ باپ اگر جیتا ہے تو اولاد جیتا ہے, اور اگر مرتا ہے تو اولاد نہیں ہو رہا. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آج باپ ہے نا قدر نہیں ہے. کیا کیا تم نے میرے لیے, یہ سیدھا جواب ہوتا ہے. جی, کیا کیا تم نے میرے لیے, وہی 2 کمرے, وہی یہ چھپر. میں کہتا ہوں باپ کا اولاد پہ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ اس کو حلال لقمے کھلا کے پال دے گا. بے شک بے شک, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اگر باپ نے تمہیں حلال لقمے کھلائے ہیں تو اس سے بڑا احسان کوئی نہیں. جی بے شک. بلڈنگیں ضروری نہیں, وہ عمارت چیز کیا ہے, عمارت چیز کیا ہے. ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. کہہ رہا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے تم نے میرے لیے.
अगर तुझे बाप के कारनामे समझने हो ना तो जा किसी मैकेनिक की दुकान पे जाके देख। जब 10 साल के बच्चे के हाथ में तुझे रिंच नजर आएगा, उसके हाथ काले दिखाई देंगे, तब तुझे बाप समझ में आएगा। जा किसी बाइक मैकेनिक की दुकान पे जा, उसकी दुकान पे जाके देख। जब 12 साल का बच्चा अपने हाथ काले करके माथे का पसीना यूं पोंछ के डाल के आसमान की तरफ देखता है, तब तुझे समझ में आएगा बाप क्या होता है। आप कहोगे उनकी मैकेनिक और इंजीनियर से बाप का क्या लेना देना? हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ। जाओ जाकर के पूछो, वो जो छोटे बच्चे होटलों पे प्लेटें उठाते हैं, वो जो कमों को उठा के लेकर जाते थे, कभी कलाई पकड़ के पूछना बेटे बता दो सही इस उम्र में कौन सी मजबूरी ने तुझे ला के मजदूरी के लिए खड़ा किया है? क्या तेरी मर्जी पढ़ने की रखी है? क्या तू पढ़ना नहीं चाहता है? तो वो बच्चा कहेगा जनाब मेरे भी कभी कंधे पे बस्ता होता था, कभी मेरे हाथ में भी कलम होता था, लेकिन एक दिन स्कूल से पलट के आया, मेरे दरवाजे पे भीड़ लगी थी, मैंने कहा क्या बात है? लोगों ने कहा तू यतीम हो गया है। जब मैंने लोगों की भीड़ को देखा, उन्होंने मुझे यतीम कहा, तब तो मैं यतीम का मतलब नहीं समझा, लेकिन जब मैंने बाप को सफेद चादर में लिपटे हुए देखा, लोग रो रहे थे, मैं तब भी यतीम का मतलब नहीं समझा, लेकिन जब डीजे के बाद सारे रिश्तेदारों ने चेहरा फेर लिया था, 40 के बाद कोई अपना कहने वाला नहीं था, मेरे घर के अंदर बातें होने लगे, लेकिन की दवा के लिए पैसे नहीं थे। मेरी माँ ने पछता लिया और कहा था बेटे आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी है, जा अब अपनी बीमार बहन के लिए दवा के इंतजाम के लिए पैसे लेकर के आ। उसने कहा था जब बस्ता फेंक के निकला था तब मुझे यतीमी का मतलब समझ में आया था, जब मैंने तालीम छोड़ी थी तब यतीमी का मतलब समझ में आया था। और खुदा के वास्ते समझो, अगर बाप होता है तो बेटों के जेब पे कलम लगते हैं, और अगर बाप नहीं होता है तो बेटे मजदूरी की लाइन में लगते हैं। ये मानना पड़ेगा जो भी तरक्की बेटों को मिलती है वो माँ बाप की दुआ और उनकी मेहनत से मिला। मसलक आला हज़रत अज़मत वालिदैन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ा मुरादाबादी मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। जवाब दिए मुफ्ती साहब का बहुत उम्दा बयान, जवाब दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ मांगा करो अल्लाह से, दुआ मांगा करो मालिक माँ बाप को सलामत रखे। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। सीधे धकिया जाओगे। आज ना गाड़ियां हमारे पास है, आलीशान मकान हमारे पास है। कितने ऐसे बदबख्त बेटे होते हैं जो बाप को कभी अपनी गाड़ी पे नहीं बैठाते, कहता ऑटो से चले जाओ, रिक्शे से निकल जाओ। सुन मेरे भाई, कल तेरे पास दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे, तब तुझे अपनी गाड़ियां अपना जनाजा नजर आएगा। गलत नहीं कह रहा हूं, इनके एहसान मानो। ये तो हमें तब कंधे पे लेके चलते थे जब साइकिल भी नहीं थी। कितने मेले इन्होंने कंधे पे बैठा के दिखाए, कितने बाजार में कई कई किलोमीटर के सफर इन्होंने कंधों पे बैठा के किए, और एक बार नहीं कहा था मैं थक गया हूं, एक बार नहीं कहा था मैं थक गया हूं कि पैदल हो, मैं तुझे कंधे पे नहीं लेके चल सकता। हम इन्हें गाड़ी पे बैठाने में थकते, हम इन्हें अपनी गाड़ी पे बैठाने तो हमारी वैल्यू गिर जाती है। कहता नहीं मार्केट में मुझे लोग जानते हैं, मेरी अपनी इमेज वैल्यू है अपनी। अपने बूढ़े बाप का मुंह देख के कहता इसे देख के लोग क्या कहेंगे। गैरत कर, अगर तेरे बाप की चूड़ियों वाले चेहरे को देख के कोई ये पूछे ये कौन है, उसकी जूती सर पे रख के कहना यही तो वो ताज वाला है जिसके कदमों ने मुझे ये इज्जत अता फरमाई है। ये वही है जिसके कदमों ने मुझे इज्जत अता फरमाई है। और तुझे क्या पता बाप क्या होता है। खुदा की कसम, मेरा नबी चचा के साथ चलता ना तो चचा कमर के पीछे चलते, हुजूर के पीठ के पीछे चलते, हुजूर हाथ पकड़ते और आगे करके कहते चचा मेरे पीछे न चला करो, मेरे बगल में चला करो।
तो हुजूर के चचा कहते मैं तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी औकात में तेरे बगल में चलूं, मैं तो तेरे कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं, मैं तेरे बगल में कैसे चलूं। तो हुजूर फरमाते थे लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे बाप से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे बाप की पीठ हो गई है। सोच, जो चचा का इतना एहतराम करता हो वो बाप का कितना एहतराम करता हो, वो बाप की कितनी इज्जत करता होगा। खुदा के वास्ते इस बात की इज्जत कर लो। लोग पूछते हैं अब्बा ने मेरे लिए किया क्या है, अब्बा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझसे सिर्फ मां प्यार करती है। इससे कैसे थोड़ा आगे चलिए। मैं आपसे पूछूं आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ मां प्यार करती है, बाप प्यार नहीं करता है। आपका सिर्फ एक जवाब होता है, मैं मुंबई जा रहा था तो अब्बा नहीं रो रहे थे, मैं दिल्ली जा रहा था तो सिर्फ मां रो रही थी, बाप की आंखों में आंसू नहीं आए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे, बाप घर का मजबूत सुकून होता है, अल्लाह ने उसको घर का जिम्मेदार बनाया है। ऐसा नहीं है कि तेरी जुदाई का एहसास सिर्फ माँ को होता है, बाप को नहीं होता है। बाप इसलिए नहीं होता है अगर वो टूटा तो घर टूट जाएगा, अगर वो रोया तो घर वालों को संभालेगा कौन, वरना बाप भी बेटे की जुदाई में रोता है। आपको अगर ये लगता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है तो सुनो और कान खोल के सुनो, याद रखिएगा अगर तुम्हें आने में देर हो जाती है, अगर करवटें माँ बदलती है बिस्तर पे तो नींद बाप को भी नहीं आती है। हमसे पूछो शायद, हम रातों के मुसाफिर हैं, हम परदेश काटने वाले लोग हैं, हम दिनों के भी सयाह हैं, रातों के भी मुसाफिर हैं। हमने कितने बापों को चौराहे पे खड़े देखा है, हमने गाड़ी रोक करके पूछा था बाबे जाना किधर है, तेरे हाथ में लाठी है, तेरी कमर झुकी है, अगर कोई मदद होनी हो हमें बता, हम तुझे लेके चले। उसने भरलाए हुए लहजे में कहा था बेटे मुझे कहीं नहीं जाना है। अब्बा जी बता दो रात के 9 बजे चौक में कैसे आ गया है, अगर जाना नहीं है तो उसने अपनी ऐनक पोंछी, चश्मे को साफ करके कहा था सुबह से बेटा काम पर गया है अभी तक आया नहीं है। सोच तो सही, अगर तुझे आने में देर हो जाती है, 9 बजे बूढ़ा बाप लाठी लेकर के चौक में जाके खड़ा हो जाता है, तू कैसे कहता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है। खुदा की कसम अगर तू मुश्किल में आ जाए तो जान लेकर भी अगर तुझे बचाया जाए, बाप जान ले देता है बेटे की जान बचा दे। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी जवाब दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो अल्लाह बाप को सलामत रखे। कभी चलो अगर बाप समझना है ना, ये मतलब नहीं है बाप का जो हम समझते कि नहीं नहीं उसने मुझे फ्री लाइफ दी, उसने मुझे मन चाहे गुनाह करने नहीं दिया, ये मतलब बाप का नहीं होता है। बाप का मतलब ये होता है ऐसी औलाद तैयार करना जिसे देख के खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी। सुभान अल्लाह, ये मतलब होता है। बाप की गुर्बत पे कभी उंगली ना उठाना, बाप के पेशे पे कभी एतराज मत करना अगर जायज है तो। बाप अगर रक्षा भी चलाता है ना तो खुदा की कसम उसके घर में चुमा। कितने बेटे बेटे हमारे बाप से बात करें, उनसे कहें तो वो रक्षा छोड़ दें, हमें शर्म आती है। गर्मी मैंने कहा कब से चला रहे हैं, हमने जब से होश संभाला तब से चला रहे हैं। तो मैंने कहा उसके कदमों में बैठना, उसके तलवों को चूमना और कहना तेरा एहसान है अब्बा, तूने रोज पसीना बहा के खिलाया है, गरीब का खून बहा के नहीं खिलाया है। ये बड़ा एहसान होता है, बड़ा एहसान होता है। एक औलाद को संवारने के लिए बाप पूरी जिंदगी लगा देता है यार, और फिर भी हम कहते हैं हमारे बाप ने क्या किया है। ये जितने उलमा बैठे सैयद साहब किबला से लेकर के हमारे अइम्मा तक पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ हर बेटे की कामयाबी में बाप की कमाई का बहुत अहम रोल है। हर बेटे की कामयाबी में हम लोग जानते हैं दरसे की जिंदगी, वो 200 रुपए, वो 300 रुपए, वो 500 रुपए। हम अपने बाप से कहते थे अब्बू हमें 500 रुपए चाहिए, हमारे बाप कहते थे 500 नहीं 800 लो।
میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم کسی کا منہ نہ دیکھو، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے بیٹے ناشتہ بکار آیا تھا، رکھا ہوا کام دیتا ہے، اگر میں نے زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم فضول خرچی کرو۔ وہ یہ بھی کہتے تھے اپنی ضرورت پہ کسی کا منہ نہ دیکھنا، کبھی ضرورت سے 1 روپیہ زیادہ خرچ نہ کرنا۔ یہ تربیت کی تھی ہمارے والدین نے، اور جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا وہ والی چل رہی تو پھر اولاد حضور کے ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو یہاں آ کے بیٹھے چل تو رہی یہی ہے چمات رہ کہاں یہ آپ کا اپنا تجربہ ہے؟ نہیں، اگر اولاد اچھے کام کرتی ہے تو اس میں والدین کی پرورش کا کمال ہوتا ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک تیری میری اوقات کیا ہے؟ بے شک۔ تاریخ کا باب اٹھا کے پڑھ، دنیا فرید کہتی ہے، آئے ہائے ہائے۔ اور فرید وہ ہے کہ جسے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے ہیں۔ واہ 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 بے شک حق ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی، نام سنا ہے نا؟ نام سنا ہے؟ سکے تو نہیں ہے نا؟ تک گئے ہو تو میں ختم کر دوں۔ نہیں کیا نام ہے بابا فرید گنجے شکر؟ کیا رب نے کمال کی ولایت کا رتبہ عطا کیا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے مدرسے کے بچے مٹکے ہوتے تھے کھڑے لے کے جا رہے ہیں، آپ نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا حضور فلاں چشمے سے پانی لینے جانا ہے، پورے چشمے سے پانی لینے کے لیے جانا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ تھک گئے آپ بیٹھے بیٹھے؟ ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک دور چشمے سے کہا کہ کنواں تو پاس میں، یہاں سے پانی لے لو۔ انہوں نے کہا جی اس کا پانی کھارا ہے۔ تو جا رہے تھے مدرسے کے پڑھنے والے بچے، حضرت نے کہا ان کا وقت خراب ہوگا، دور جائیں گے۔ فرمانے لگے پانی اسی سے بھر لو، میٹھا میں کر دیتا ہوں۔ آئے ہائے آہستہ سے آپ نے سبحان اللہ کہی۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ دل کر رہا ہے اس جلسے کا ثواب آپ کی روحوں کو بخشو۔ آئے ہائے میرا گلا بیٹھا ہے، آپ کا نہیں بیٹھا نا؟ میں پوری محنت کر رہا ہوں۔ ساؤنڈ بہت اچھا ہے، ساتھ دے رہا ہے اس لیے میں بول بھی پا رہا ہوں۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ فرمانے لگے دور کیا جاؤ گے؟ کنویں سے بھر لو۔ کہا حضور کنویں کا پانی کھا رہا ہے، نمکین ہے۔ فرمانے لگے بھرو نا، میٹھا میں کر دیتا ہوں۔ آئے ہائے واہ سبحان اللہ۔ میٹھا میں کر دیتا ہوں۔ بچوں نے بھرا اور آپ نے ہماری سورہ اخلاص پڑھ کے قل اللہ پڑھ کے پانی پھونک دیا۔ بچے دیکھ کے واپس گئے، استاد نے کہا بڑی جلدی آ گئے۔ کہا کنویں کا پانی لائے۔ کہا کنویں کا پانی تو کھارا ہے۔ انہوں نے کہا باہر ایک بابا بیٹھا ہے، اس نے میٹھا کر دیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس نے میٹھا کر دیا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا سورہ اخلاص پڑھی اور میٹھا۔ مولانا بولے یہ تو بڑا آسان ہے، کتنی بار پڑھی تھی؟ کہا ایک بار۔ کہا لو اب ہم پڑھ لیا کریں گے۔ کہا سارے برتن بھر لو مدرسے کے، کئی دن کا انتظار کر لو۔ اب جب پانی بھر کے اکٹھا کیا گیا ہے، استاد جی بیٹھ جاتے ہیں، اب پانی پہ پڑھ پڑھ کے بند کرتے جا رہے ہیں۔ مٹکا کھڑا تو کیا ہے، سارے برتن تو کیا، ایک گھونٹ میٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پھونکتے پھونکتے تھوک سوکھ جاتا ہے، ایک گھونٹ میٹھا نہ ہو سکا۔ بابے فرید کی اس بات کو یاد کیا کہ بتاؤ بچوں پڑھا کیا تھا؟ یہی پڑھا تھا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہاں پڑھا تو یہی تھا۔ کہا پانی کیوں میٹھا نہیں ہو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ جان کا فون آ رہا۔ بابے سے چل کے پوچھے، استاد شاگرد سارے آئے۔ کہا بابے بتا تو صحیح، جو تو نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا ہے، جتنا تو نے پڑھا تھا اس سے زیادہ ہم نے پڑھا ہے، پانی میٹھا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو بابا فرید نے کہا تھا سنو بے شک قرآن بھی وہی ہے، تلاوت بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، مگر سنو پانی میٹھا کرنے کے لیے صرف تلاوت ضروری نہیں، زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اللہ اکبر۔
بہت اچھا بیان ہے جواب تھکے نہیں ہے نا؟ چلو آگے. جی 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 یہی بابا فرید، یہی بابا فرید، توجہ ہے، جی یہی بابا فرید مقدمہ ہو گیا ہی. وہ مقدمہ یہ ہوا کہ بھئی انہیں جیل میں ڈالا. کیوں؟ کہ جو انہیں دیکھتا مسلمان ہو جاتا. کورٹ میں حاضر ہوئے، جو کوئی پکش تھا نا، اس کو کیا بولتے ہیں کورٹ کی لینگویج میں، اپوزیشن جو تھا، اس نے کہا جی یہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آئے ورنہ جج ان کی طرفداری میں حکم نہ سناتے. بابا فرید نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، کورٹ میں آ گیا. جج نے کہا معاملہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ کہا جی ان کے چہرے کو جو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. کہا کہ ان کا چہرہ تو دکھاؤ. اپوزیشن نے کہا نہ، نہ اٹھا دے. اگر نقاب اٹھ گیا تو مسئلہ ہی ختم. جج نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کپڑے کے ہٹ جانے سے لوگ دھرم چھوڑ دیں گے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ پردہ اٹھایا جائے. جب فرید نے پردہ اٹھایا تو جج بھی کہنے لگ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ مسکراتے ہوئے گھر آ رہے ہیں. اب آپ مسکراتے ہوئے گھر آ رہے ہیں. جب گھر آئے ماں نے کہا فرید بیٹا مسکرا کیوں رہے، اتنے خوش کیوں ہو؟ کام بھی تیرے بیٹے کو رب نے وہ کمال دیا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. ماں نے کہا جا فرید یہ کوئی تیرا کمال ہے؟ کہا ماں پھر کس کا کمال ہے؟ چہرہ میرا، وجود میرا، عبادت میری، ریاست میری، مجھے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. تب ماں نے کہا تھا فرید یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیری ماں کا کمال ہے. کہا کیسے؟ کہا مجھے یاد نہیں ہے بیٹے جتنی رات میں نے تہجد کے سجدے کیے ہیں، ہر رات یہ کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا جو اسے دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا بیان. کیوں نا؟ تو یہ آپ کا کمال نہیں، یہ ماں کی پرورش کا کمال ہے. بے شک بے شک. باپ کے حلال کے لقموں کا کمال ہے کہ اتنی رات کو بیٹھ کے یہاں سب اس نیت سے کہہ رہے ہیں سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، چراغا، یا رسول اللہ، چراغا، یا رسول اللہ. چراغا، یا رسول اللہ. اور آقا دیکھو یہ جتنے بیٹھے ہیں صرف ایک حسرت لیے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ نہ دولت، نہ ثروت، نہ شہرت، نہ شان و شوکت، بس اتنی تمنا ہے اتنا تو کرم کرنا. آئے ہے اے چشم کریمانہ جب جان لگو پر ہو تم سامنے آئے. جب جان لگو تم سامنے آ جانا. سامنے آ جانا. واہ بھائی واہ. اٹھ کے جانا نا تو ماں کے قدم چھوٹا، آئے ہے باپ کی چھالے پڑے ہاتھ آئے ہے. اور کہنا با یہ تمہاری پرورش کا کمال ہے. سب بستر پہ لیٹ کے سکون حاصل کر رہے تھے، میں حضور کی محفل میں بیٹھ کے سکون حاصل کر گیا. واہ بھائی واہ 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 واہ. سبحان اللہ. خدا سلامت رکھے. ماں باپ سے دعائیں لیا کریں، ماں باپ سے جی ماں باپ سے دعائیں دیا کریں. دعائیں لیا کرو. میں نے کہا دعا کرو کسی کا باپ نہ جائے. باپ چلا جاتا ہے اولاد بڑی اکیلی ہو جاتی ہے، بڑی تنہا ہو جاتی ہے. باپ کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. باپ اتنی بڑی دولت ہے کہ یوں سمجھو باپ وہ درخت ہے جو بڑی سے بڑی دھوپ سے اولاد کی حفاظت کرتا ہے. یا باپ اس پہاڑ کو کہتے جو ہر آنے والے ستم کا مقابلہ خود کرتا ہے اور کسی بھی ٹھنڈی یا گرم ہوا کا اثر اپنی اولاد پہ نہیں پڑنے دیتا.
جی بے شک کریں گے عزت ماں باپ کی انشاءاللہ 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 گلاب جیسے ملائم تھے کہنا بڑے نرم نرم ہاتھ ہیں بھائی اے سی میں بندہ رہے تو آسانی سے ملائم ہو سکے آپ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نا زمین و آسمان کا انتر ہوگا کیونکہ میں اینٹ نہیں اٹھاتا ہوں میں کھیتی نہیں کاٹتا ہوں اس لیے میرے ہاتھ نرم ہیں میں کہتا ہوں پیر کے نرم ہاتھوں پہ ناز کرنے والوں اس سے زیادہ فخر تو باپ کے سخت ہاتھوں پہ کیا کرو آئے ہائے کیا کبھی اس کے تلووں میں بیٹھ کے نہ اس کے تلوے جھانکا کرو آج باپ نہ بڑے تنہا ہو گئے بڑے اکیلے ہو بیٹا کہتا جی مولانا تمہیں نہ پتا تم تو تکلیف کر کے چلے جاؤ میرا ابا بہت خطرناک ہے اللہ یہ جملے ہوتے ہیں بیٹے کے جی یہی کرنا چاہیے ارے بولے جیسا میرا ابا ایسا کسی کا نہ ہو اللہ کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا میرا باپ بڑا ظالم ہے سن اگر یہ ظالم ہوتا تو آج تو دنیا میں زندہ ہی نہیں ہوتا بے شک زندہ ہی نہیں ہوتا اگر باپ ظالم ہوتا تو آج تو جوان ہی نہیں ہوتا باپ کا ظالم رکھے ارے مولانا تمہیں کیا پتا 6 سال ہو گئے ابھی تک میں نے اپنے باپ سے بات نہیں کی اللہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں یہ بدبختی کی بات ہے جی بے شک کس چیز کی بات ہے بدبختی کی بات ہے یہ خوش نصیبی نہیں بد نصیبی ہے تیری محبوب نے فرمایا اگر تجھے دیکھنا ہے تیرا خدا تجھ سے راضی ہے کہ ناراض فرمایا تو پھر مڑ کے باپ کی طرف دیکھا کر اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو خدا پاک بھی تجھ سے راضی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فیصلے مسجد کے مصلے نہیں کریں گے یہ تصویر کا گھومنا نہیں کرے گا یہ ماتھوں کے نشان فیصلے نہیں کریں گے یہ جگہ فیصلے نہیں کرتے بلکہ یہ فیصلہ تو باپ کی مسکراہٹ کرتی ہے اگر تجھے دیکھ کے تیرا باپ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لے تجھے دیکھ کے خدا کی رحمتیں بھی مسکرا رہی بے شک بالکل حق بات ہے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں یا رسول اللہ زندہ باد مجھے تو حیرت ہوتی ہے آج کہتا جی تم میرے ابا کو نہیں جانتے ہو میرا ابا بڑا خطرناک ہے سن باپ دے رہا ہے گارنٹی میں دے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اپنے باپ کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو ہاں مجھ سے پہلے آپ اپنے باپ کو جانتے لیکن باپ آپ کا گارنٹی میں دے رہا ہوں ذمہ داری کی بات کرو ناراض تو نہیں ہوں گے نا نہیں ہوں گے ناراض ذرا اپنے ماں باپ کے نام پہ بول دو یا رسول اللہ حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ جاؤ گارنٹی ہے باپ آپ کا ہے گارنٹی میں دے رہا ہوں ادھر دیکھو میرے بھائی باپ آپ کا ہے گارنٹی میں دے رہا ہوں یار نہیں مولانا میں کہتا ہوں صبح ہی یہاں سے اٹھ کے جانا اور باپ کو راضی کرنا کہتے جی راضی کیسے کریں وہ تو سیدھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے بڑی نفرت کرتا میرا باپ مجھ سے جا گارنٹی ہے میری باپ تیرا دیکھا تو نے تجربہ تیرا غصے کا تجھے پتا ہے لیکن جہاں میری گارنٹی ہے جیسی میں پھر ختم ہو باپ سویا ہوا ہو اس کے تلووں میں جا کے بیٹھ جانا اور اس کے پیر دبانا شروع کرنا اس کی آنکھ کھل جائے گی گارنٹی دے کے کہتا ہوں وہ اٹھ کے بیٹھے گا تجھے دیکھے گا غصے میں کہے گا کیسے بیٹھا ہے اس سے کہنا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے خطا ہو گئی ہے معاف کر دے میں تیرا بیٹا ہوں گارنٹی میری ہے غصہ تیرے باپ کا اپنی جگہ ہے سن خطا تو نے کی ہے روتا تیرا باپ نظر آئے گا غلطی تو نے کی ہے روتا تیرا باپ دکھائی دے گا جب تو قدم پکڑے گا اس کی آنکھیں جھانک کے دیکھنا اس کی آنکھوں سے آنسو برستے ہوں گے پوری زندگی تجھ سے ناراض رہنے والا تیرے جگہ کے 2 منٹ کے لیے وہ رونا شروع کر دے گا کہے گا بیٹے دنیا سو رہی ہے تو کیوں جاگ رہا ہے میرے لال سویا کیوں لگی ہے تو لبوں میں تیور بدل جائیں گے اس سے کہہ دینا ابا جو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے قسم کھا کے کہتا ہوں
وہ رو کے سینے سے لگا کے کہے گا پگلے تو نے آنے میں دیر کر دی ہے، میں تو تجھے پہلے کی معاف کر کے بیٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی، جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیے، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ باپ مانتا نہیں؟ باپ مانتا نہیں، خدا کی قسم اندازہ کرو، سوچا کرو، میں ایک ایک بیٹے سے کہنا چاہوں گا، ایک ایک بیٹے سے کہنا چاہوں گا، باپ کو نا شام کو آیا کرو نا، تو ٹھیک ہے آپ پہلے بچوں میں چلے جاؤ، پہلے آپ بچوں سے ملو، لیکن فوراً آرام کیے بغیر آپ کے قدموں کی طرف دوڑ جائے۔ آپ کو زیادہ وقت نہیں دینا، 5 منٹ بیٹھ کے ان سے بس اتنا پوچھنا ابا بتاؤ دن کیسا گزرا ہے، کوئی کام تو نہیں ہے میرے لیے؟ اب ایسا تو نہیں آپ میرا انتظار کر رہے تھے صبح سے؟ یہ سوال بھی قسمت والے پوچھا کرتے ہیں، قسمت والے پوچھا کرتے ہیں۔ میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میری حیثیت سے زیادہ اور یہاں کون بیٹھا؟ سچی بتاؤں جی بیٹا جی ممبر ہے جی ہے جی۔ جب بھی ماں یا باپ سے بات ہوتی تو ماں کا پہلا سوال ہوتا کھانا کھا لیا ہے؟ پیٹ بھر گیا تھا بیٹے؟ جبکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا جو بھی بلاتا ہے نا اپنے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی فکر کا عالم یہ ہوتا ہے، پھر بھی ان کا پہلا سوال ہے بیچارے آگے بیٹھ گئے آگے، پیٹ بھر گیا کہ نہیں، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ اور سنو، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ مر جائیں گے تو گھر بڑا مل جائے گا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو پرسکون زندگی ہوگی، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آپ کی دعاؤں سے ایک VIP ہوٹلوں میں ہم رکے، بڑی سے بڑی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ہم گھومے، لیکن سچی بتاتا ہوں جو سکون ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ملتا ہے نا وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آج بھی بیٹھ کے نہیں ملا۔ اپنا عمل ہے، میں ابھی پیچھے تقریباً 10-15 دن میں گھر پہنچا تھا، والدہ کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا بھی بہت دن ہو گیا آج میرے سر میں تیل ڈالو، سچ بتاتا ہوں تمہیں یار، ان کی جوتیوں میں بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے جب ان کے سر پہ ہاتھ آتے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل نے پر کھول دیے۔ واہ 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 واہ، بے شک 15 دن کا درد لمحوں میں نکل جاتا ہے۔ بیٹھا کرو کبھی ان کے ساتھ، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہو، کبھی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، بہت اچھا پیغام۔ روز پوچھتے ہو بیٹے بتا آج کیا بنے گا، تو چھوٹا تھا تو یہ تجھ سے پوچھتے تھے آج کیا بنے گا، کبھی بیوی بچوں کو بلاؤ کہے سن آج وہ بنے گا جو میرے ماں باپ چاہیں گے، ابا تم بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے، ان کی مرضی کا کھلاؤ انہیں، پلاؤ انہیں، کل دسترخوان تو بڑے ہوں گے لیکن کھانے والے ماں باپ نہیں۔ آج کر لو ان کی قدر، آج ان کی عزت کر لو، کبھی ان کی مرضی کبھی کھلائے گا، کھلاؤ گے انشاءاللہ، کھلائیں گے انشاءاللہ۔ جن کے ماں باپ نہیں ہے نا ان سے پوچھو کہ کھانا اچھا ہوتا ہے تو ماں باپ کتنے یاد آتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں وہ دن یاد ہے کہ جب کبھی باپ نے خود نہیں کھایا تو ہمارا پیٹ بھرایا، ہم اپنے آگے کا اٹھا کے ابا آپ نہیں کھائیں گے، ابو آپ کو بھی تو پسند ہے، کہا نہیں آج میرا پیٹ بھرا، یہ کہہ کے انہوں نے ہمارے پیٹ بھرائے۔ آج یہی بڑا باپ کہتا بیٹے یہ گرم روٹی مل جاتی پیٹ بھر جاتا، بہو اندر سے جواب دیتی ہے کہ بیٹیوں کے دور میں بہت